بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز شریف کو الوداع کہنے کا آج ٹریلر چل گیا ہے اور بڑی کیل ٹھونک دی گئی ہے۔ حکومت کے لیے آئے روز مشکلات کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، دونوں طرف اعصاب کی جنگ ہے اور کون فتح یاب ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ عمران خان کا مقابلہ ناممکن ہے، حکومتی صحافیوں نے بھی سچ کو اگل دیا ہے۔ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ نے آج بخلاٹ کے اندر پریس کانفرنس کی ہے جو ان کو الٹی پڑ گئی ہے۔ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان پر تفصیل کے ساتھ ہم ویڈیو میں بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان صاحب کا آج 5واں دن جو لانگ مارچ کا ہے وہ مکمل ہوا ہے، اور پہلے دن سے جو حکومتی ٹیمیں ہوتی ہیں، ہمیشہ جب بھی کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ تھوڑے بندے ہیں، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہزاروں بندے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے انہوں نے حکمت عملی کو مرتب کیا ہے، یقینی طور پر اس وقت حکومت پوری طرح پریشان ہے۔ اور آج گجرانوالہ کے اندر تو جو ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور آپ بخلاٹ کا اندازہ کیجئے گا کہ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ نے آج پریس کانفرنس کی اور اس پر عوام نے جو ان کو رد عمل دیا ہے اور جئی تی کی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ چونکہ نواز شریف ہو، مریم نواز ہو، حمزہ شہباز ہو، شہباز شریف ہو، یا آصف زرداری، بلاول ہوں، فضل الرحمان ہوں، ان کے بیٹے ہوں، اسی طرح اے این پی کے اسفند یار ولی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، تو یہ فیملی لیمیٹڈ پارٹیز ہیں، اور ان کے خلاف ہی اصل میں لوگ عمران خان کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان سب نے مل کر بھی دیکھ لیا، پہلے یہ کہتے تھے قومی حکومت ہونی چاہیے، عمران خان کو مائنس کر کے وہ بھی یہ دیکھ چکے ہیں، لیکن اب بھی کہتے ہیں میثاق معیشت ہونا چاہیے، میثاق جمہوریت ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جو لوٹ مار ہے، کرپشن ہے، چوری ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس کو عمران خان نے اجاگر کیا، اور اس کا مینڈیٹ ہی دراصل 2018 کے الیکشنز کے اندر بھی عمران خان کو ملا تھا۔ مریم نواز کی کیسز سے جس طرح رہائی ہوئی، نیب ترامیم ہوئی، پھر ہمارے معزز ججز نے، ہمارے معزز وکلاء نے، ہمارے اداروں نے، نیب نے کس طرح گھٹنے ٹیکے۔ احتساب کا نظام کن کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یہ وہ بدنصیبی ہے اس قوم کی جس کی وجہ سے لوگ اداروں سے متنفر ہوتے ہیں، اور اس کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے احتساب ہوتا ہے۔ آج ایک بندہ اپوزیشن میں ہے تو فوری طور پر جو ہے اس کا احتساب شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے منی لانڈرنگ کے اوپن اینڈ شٹ کیس تھے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے۔ منی ٹریل مریم نواز اور نواز شریف جن اپارٹمنٹس کے اندر موجود ہے انہوں نے نہیں دی، لیکن اب الٹا عمران خان پر وہ جو فارن فنڈنگ بنا کر اب منی لانڈرنگ کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، تاکہ جو کام نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف ہوا ہے تو ان کی یہ فرمائش ہے کہ عمران خان کو آپ نے اسی بھٹی سے گزارنا ہے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے جو کیسز ہیں وہ بھی فیک تھے، اور عدالتوں سے تو ریلیف ملنا ہی ہے کیونکہ عمران خان کو دیانتداری اور ایمانداری کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ بات ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے، یعنی ایک طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کی ہے، نالائقی تھی، نااہلی تھی، ان کا وزیر اعلیٰ اس طرح تھا، وہ بہت ڈیلیور کر سکتے تھے لیکن اتنا ڈیلیور نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ان کی امانت اور دیانت پر ابھی تک سوال نہیں اٹھائے گئے۔ جو گھڑیوں کا معاملہ تھا، توشہ خانہ کا معاملہ تھا، اس کے اندر بھی آج اگر اس حکومت کے اندر جرأت ہے تو یہ پچھلے 30 سال کے اندر، 40 سال کے اندر کوئی آرمی چیف ہے، کوئی جج ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی وزیر اعظم تھا، اپوزیشن لیڈر تھا، سب کے جو توشہ خانے کے اندر جو انہوں نے مال لیا ہے وہ مال دوبارہ جمع کروا کر ذرا چیک کروائیں کہ کس نے یہ مال جو ہے وہ نہیں بیچا۔ لیکن اس طرف اتنی جرأت بھی نہیں ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے، چونکہ پولیٹیکل وکٹمائز کرنا ہے، اور یہ شوشے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ مریم نواز نے آج جتنی پریس کانفرنس کی ہے وہ انتہائی فضول اور بھونڈی قسم کی پریس کانفرنس ہے۔ عوام جو ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ 8-10 بندے یہ روز جو ہے وہ ٹی وی چینلز کی زینت بنتے ہیں، اور کوئی بندہ جو ہے وہ ان کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب مریم نواز جو ہے وہ کہتی ہیں، اب دیکھیے کل تک جس ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف یہ باتیں کر رہی تھی، آرمی چیف کے خلاف انہوں نے کمپین کی، بہت سارا پراپیگنڈا کیا، تو اب یہ وہی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے اتنے جھوٹ بولے کہ پھر جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو جواب دینے کے لیے آنا پڑا۔ تو ہمارے ادارے جو ہے ان کے اندر بیٹھی ہوئی جو چند شخصیات ہیں، یقیناً ان کے جو کردار ہیں ان پر سوال اٹھ رہے ہیں اس وقت عوام کے اندر، اور یہ جو غم و غصہ ہے یہ صرف پریس کانفرنسز والا نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اگر پسند نہیں تھا،
اگر ملک کو کوئی نقصان آپ جو لاجک دیتے ہیں تو اس کا متبادل کون ہے؟ نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان۔ اگر یہ متبادل ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس وقت تمام مائنس جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں اس سیاست سے۔ آرمی چیف کی تعیناتی انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کا استحقاق ہے، بے شک وہ آرمی چیف لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نواز شریف اس سے پہلے بڑے آرمی چیف لگا چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ آپ نے لانگ مارچ پر لگا دیا ہے۔ اب یہ کتنی حیرت ہوتی ہے جب مریم نواز اور نواز شریف یہاں ہیں، جب ان کی فیملی ہے، جو رائے ونڈ کے محل کی دیواریں بھی آج سرکاری خرچے سے بنوائی گئی ہیں، وہ دیواریں کوئی سرکار واپس نہیں لے گی۔ 5 وزیر اعظم ہاؤس رکھنے والے اور مہنگے ترین دورے کرنے والے، آج بھی بڑا پی آئی اے کا جہاز لیا گیا تاکہ تمام جو فوج ظفر موج ہے اس کو ساتھ لے جایا جا سکے۔ تو سب سے عیاش طبقہ جو اس وقت ہے، جو قومی خزانے پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، صرف گورنمنٹ کے جو یہاں پر ایکسپینسز ہو رہے ہیں، وہ جس طرح صحافیوں کو ٹی وی چینلز پر پہلے دن سے آج تک یہ ٹی وی چینلز کو اس طرح ہڈی ڈال رہے ہیں روز اشتہارات کی مد کے اندر کہ وہ پیسہ عوام پر لگائیں تو کچھ بھلا ہو جائے، یعنی روز جب ہڈی ڈالتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی آتا ہے۔ تو بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور آپ قومی خزانے کو اپنا عمران خان کے خلاف کمپین پر لوٹا رہے ہیں، پی ٹی وی کو آپ قومی ادارے کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے مریم نواز نے ایک تو تقرری پر بات کی، پھر انہوں نے کہا یہ فارن فنڈڈ فتنہ ہے۔ میں آج بھی آپ کو یہی بات ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ عمران خان کا یہ جو فارن فنڈنگ کا معاملہ بنایا گیا اور جس طریقے سے کہ ان کو باہر سے جو ہے وہ مالی معاونت ملی، یہ انتہائی بھونڈی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قومی چوری کی گئی ہے، یعنی یہاں پر 3 مرتبہ جو حکومتوں میں رہے ہیں پچھلے 30 سال سے، یہ بدل بدل کر آ رہے ہیں، تو ایک پارٹی کے اندر تو کوئی بھی فنڈ جمع کروائے گا تو رضاکارانہ طور پر فنڈ جمع کروائے گا نا۔ وہ عمران خان کے قات سے وہ سمجھتا ہے کہ میں شوکت خانم کے لیے دے رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کے سیاست کے لیے دے رہا ہوں، تو وہ تو رضاکارانہ کام ہے، اس کے اندر تو کسی کو یہ رائٹ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے قومی خزانے پر ڈاکہ مارا گیا اور ان دونوں کو برابر کر کے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے فنڈ دیے ہیں بھائی وہ اعتراض کریں، اور اب اس کو اس طرح بنایا جا رہا ہے۔ تو مریم نواز کی یہ پریس کانفرنس، وہ جیسے جو جملے ان پر جھوٹ، مکاری، فریب، جو بھی آپ دیکھیں، قومی سلامتی کے خلاف بیانیہ، یہ سارے ایسے لگتا ہے کہ مریم نہیں بلکہ لوگ بول رہے ہیں، اور یہ ان پر شریف خاندان پر جو ہے وہ فٹ آتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں کہ لانگ مارچ فیل ہو گیا ہے، عوام نہیں ہے، تو بھائی پورا اسلام آباد بند کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ جھوٹ آج ڈیجیٹل میڈیا کے دور کے اندر یہ کام جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج جو گجرانوالہ کے اندر عوام ہے، میں ان بے شرم خواتین و حضرات جن کو ہڈی لگی ہوئی ہے، جو صحافت کے نام پر انتہائی غلیظ، گھٹیا اور بے شرم کردار ہے، تنقید ہو سکتی ہے عمران خان پر، بھئی لوگ تھوڑے ہیں، جتنے کہیں ہیں اتنے نہیں ہیں، لیکن جب وہ آپ دکھاتے ہیں، جب لانگ مارچ ابھی شروع بھی نہیں ہوتا، تو وہ بھی جو آپ دکھایا کریں نا، جب رات کو ہزاروں کا، لاکھوں کا مجمع آج گجرانوالہ کے اندر شہباز شریف کی جو تابوت ہے پی ڈی ایم حکومت کا، وہ پہلا ٹریلر جاری ہوا ہے، وہ آج کیل ٹھونک دی گئی ہے، اور شیراں والا باغ اور جو درمیان کے اندر پورا بازار ہے، جو وہاں پر آج جس طرح لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ ذرا ویڈیوز دیکھیے، اور وہاں جو بندے موجود تھے ان سے آپ ٹیلی فون کر کے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ پوچھئے گا تو آپ کو اندازہ ہو کہ آج کتنا بڑا عوام کا سمندر تھا، کس طرح ویلکم کیا گیا عمران خان کو۔ لیکن ٹی وی چینلز کو چونکہ ہڈی ڈالی جا رہی ہے، چند 1-2 چینلز کے علاوہ وہ تقریباً اس ہڈی پر پل رہے ہیں، اشتہارات دڑا دڑ مل رہے ہیں، اور عمران خان کا وہ مارچ نہیں دکھانا، دوسری طرف بکواس ان لوگوں کی پورا دن دکھاتے رہنی ہے، یہ چیز اس وقت چل رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آج میں سمجھتا ہوں شہباز شریف کو یہاں سے الوداع کہہ دیا گیا ہے، اور یہ عمران خان کو روکنا اب آسان کام نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا ایسا واقعہ ہو جائے، بہت پلان ہوں گے، بہت لوگ، کوئی پریس کانفرنس کر سکتا ہے، کسی کی پریس کانفرنس سے شاید فرق نہ پڑے، چونکہ عمران خان ورثت آل ہو چکا ہے، اور جب تک یہ آل رہے گا تو لوگ جب مقابلے کے اندر دیکھتے ہیں نا جی یہ بندہ ہے، تو اس کے اچھا مد مقابل کون ہے؟
اس کا مخالف فریق اگر وہ غنڈے بدماش 2 نمبر منی لانڈرر چور ڈاکو لٹیرے اس قوم پر پہلے مصیبتیں گرانے والے آج جو پاکستان کی تباہی اور بربادی ہے اس کے ذمہ دار وہ اگر ایک لائن میں کھڑے ہوں گے تو لوگ کہیں گے نہیں حق دوسری طرف ہے، کمزوریوں کے باوجود کہیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ سچا ایک ہے اور یہ سارے اپنی چوریاں بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بڑی عام بات کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اب یہ جو مخالف صحافی ہیں انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ آپ اگرچہ نواز شریف نے کہہ دیا ہے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں کہ جناب کوئی مذاکرات نہیں کرنے اور یہ ایسے بھی نہیں کرنا اور یہ ریڈ زون کو آپ بڑھا دیں، یہ سارے پلان فیل ہو جانے ہیں۔ یہ جس طرح سمجھ رہے ہیں نا کہ ملک ان کو ٹھیکے پر دے دیا ہے، ملک عوام کا ہے اور عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ بھائی جو نیوٹرل ہیں ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے، یہ سمپل سی بات ہے۔ لیکن 2 باتیں آج خان صاحب نے بڑی خطرناک کی ہیں تقریر کے اندر، وہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے، یہ بڑی عام بات ہے۔ عادل شاہ زیب یہ نون لیگ کے صحافی ہیں جن کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان نے یوتھ کو اٹریکٹ کیا ہے، لگتا نہیں کہ نون لیگ یا ان کے اتحادیوں کے پاس عمران خان کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی ہے، یہ عادل شاہ زیب کہہ رہا ہے۔ آگے ابسا کومل، یہ بھی نون لیگی صحافی، ان کو سمجھا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان کے 4 لوگ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز مل کر وہ ایئر ٹائم نہیں لیتے جو اکیلا عمران خان لیتا ہے، کیونکہ شریف خاندان کے افراد نہ صرف اپنے پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو انٹرویو نہیں دیتے بلکہ اپنے من پسند صحافیوں کو بھی انٹرویو نہیں دیتے، یہ منصور علی خان نے کہا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ کہتے ہیں عمران خان نے، یہ بھی کہا گیا ہے عمران خان نے، منصور علی خان میرا میزبان نون لیگی، اب یہ کہتا ہے عمران خان نے نوجوان نسل پر فوکس کیا، نون لیگ نوجوانوں سے بہت دور جا چکی ہے، 18 برس کی عمر کو پہنچنے والے یوتھ کی میجورٹی تحریک انصاف کی طرف جاری ہے، اور یہ بات انہوں نے کی ہے۔ پھر کہا جی منصور جو میرا میزبان ہے وہ کہتا ہے نون لیگ کی میڈیا اور سوشل میڈیا اسٹریٹجی بہت خراب ہے۔ شہباز شریف کے سابق فوکل پرسن نے ابھی اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ نون لیگ سوشل میڈیا کو سمجھنے میں تحریک انصاف سے 20 برس پیچھے ہے۔ اب آگے وہ کہتے ہیں، ابسا کومل کہتی ہیں کہ رانا ثناء اللہ یعنی سیاسی منظرنامے پر صرف عمران خان ہی نظر آ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، 2-3 ٹی وی انٹرویوز دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہوئے سخت جملے ادا کرتے ہیں، لیکن عمران خان آ کر ایک جملہ بولتے ہیں تو ساری چیزیں اڑا کر رکھ دیتے ہیں، پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی پریشانی کا، یعنی اسلام آباد میں یہ بیٹھی ہوئی جو عبوری حکومت ہے، یہ وہ کہتے ہیں بہت سی، ابسا کومل وہ کہتے ہیں بہت سی سیاسی جماعتیں برسر اقتدار ہیں لیکن وہ اکیلے عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ آگے اس وقت مریم نواز اپنے والد گرامی کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر رہی ہیں، وہ ساری بات ہو گئی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ان کے اپنے صحافیوں نے سچ اگل دیا ہے کہ بھائی آپ عمران خان سے جس طرح عوام کے اندر اس کی پاپولیرٹی ہے، جو ان کی سٹرگل ہے، جو سوشل میڈیا سٹریٹجی ہے، آپ اس سے 20 سال پیچھے ہیں۔ پھر حالیہ الیکشنز ہوئے، پچھلے ضمنی الیکشنز ہوئے، اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے فیز 2 کے ضمنی انتخابات جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ہوئے، تو کون سا ایسا کرائیٹیریا ہے جمہوریت کے اندر جس کے مطابق اس پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف آج پاکستانی قوم نہیں کھڑی؟ تو یہ گھس بیٹھیے کب تک اقتدار پر رہیں گے؟ خدا نہ خواستہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے چند دنوں کی حکومت کے لیے یہ ملک کے اندر جو ہے وہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جتھا ہے بھائی، جتھا تو اسلام آباد میں ہے، باقی تو 4 صوبوں میں عمران خان الیکشن جیت چکا ہے، 4 صوبوں کی عوام آپ کے خلاف ہے بھائی، ووٹ دیا اس نے اور اپنے اظہار کر رہی ہے، تو وہ تو جتھے کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے معاملات وقتی طور پر ایسے ہی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، عمران خان کا مار چھوٹا ہے، لیکن آج میں سمجھتا ہوں جو گجرانوالہ کی عوام نکلی ہے تو یہ ایک عوام کا سمندر ہے، عوام کا سمندر ہے، اور جب یہ اسی طرح تمام اضلاع سے لوگ وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو اس کا منظر جو ہے وہ ہلا کر رکھ دے گا ایک مرتبہ۔ لیکن جمہوری، آئینی اور پرامن طریقے سے یہ سارا پروسیس ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔